بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اکثر سوشل میڈیا پر یہ تحریر، یہ بیان یہ سنتے رہتے ہیں کہ جی یہ نسخہ استعمال کر لیں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے ختم، کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں، کوئی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، کوئی واک کی ضرورت نہیں، جو مرضی کھائیں آپ کی شوگر اس نسخے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں، یہ نسخہ استعمال کر لیں، اتنے دنوں کے اندر آپ کا جو ویٹ ہے یہ اتنے کلو لوز ہو جائے گا۔ اس سے ملتی جلتی تحریریں آپ اکثر اوقات سوشل میڈیا پر پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، اس قسم کی جو تحریریں ہوتی ہیں یہ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جب تک اس مطلوبہ جو مریض ہے، پیشنٹ ہے، اس کی موجودہ جو کنڈیشن ہے، اس کی بیماری کی جو ہسٹری ہے اور اس کے اندر کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر کا جو نظام ہے، اس کے معدے کا نظام، اس کے جگر کی کیفیت، اس کے مثانے کی، گردوں کی، ساری اس کی کیفیت کنڈیشن سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک کوئی بھی طبیب جو صحیح طبیب ہے، معالج ہے، جو انسانیت کے ساتھ مخلص ہے، وہ نسخہ تجویز نہیں کر سکتا، مشکل ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ فرض کر لو یہ قبض ہی ہے، اکثر اوقات یہ لوگ نسخہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اکثر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ وہ کون سا نسخہ ہے کہ جی آپ روزانہ اٹھ کر ترفلا، جس میں حریر، بہیڑا اور آملہ 3 چیزیں ہیں، کہ آپ یہ تینوں چیزیں رات پانی میں بھگو دیا کریں اور صبح اٹھ کر اس کو اچھی طرح مل کر، رگڑ کر، اس کو پن کر، اس کو روزانہ آپ صبح نہار منہ پی لیا کریں، آپ کو قبض نہیں رہے گی۔ تو اکثر لوگ یہ استعمال کرتے ہیں، تو وقتی طور پر بعض کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ان کو الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ترفلا ہے، جس میں حریر ہے، بہیڑا ہے، آملہ ہے، یہ تینوں چیزیں انتہائی خشک ہیں۔ اچھا، وقتی طور پر بعض مریضوں کو ہوا کے پریشر سے پخانہ بھی آ جاتا ہے، لیکن بعد میں چونکہ ان کا اپنا مزاج خشک ہوتا ہے، اپنے مزاج کے اندر ان کے ترشی، تیزابیت، ایسیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور اس نسخے کا مزاج بھی خشک ہے، تو بعد میں جب وہ مسلسل اس کو کئی مہینے اور سال ہا سال استعمال کرتے ہیں، تو رفتہ رفتہ طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر خشکی بڑھتی 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 پھر کئی نقصانات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے اس قسم کے نسخے ہیں جو عام مشہور ہیں، وہ دڑا دڑ لوگ، ہر کوئی وہ استعمال کرتا ہے قبض کے لیے۔ دیکھو، قبض کے لیے الگ الگ نسخے ہیں، چونکہ قبض ایک مزاج میں نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات قبض خشک مزاج میں ہوتی ہے، بعض اوقات قبض گرم مزاج میں ہوتی ہے، طبیعت کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات قبض جو ہے وہ رطوبات کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، انتڑیوں میں تعفن ہوتا ہے، ریاح جمع ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے۔ تو تینوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے، تینوں کا نسخہ بھی مختلف ہے، تینوں کا پرہیز بھی مختلف ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نسخہ آپ استعمال کریں، وہ استعمال کرنے سے پہلے کسی ماہر معالج یا طبیب کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ اب تقریباً ہر شہر، بڑے شہر کے اندر علاج بالغذا کے جو ماہر معالج ہیں، طبیب ہیں، وہ تقریباً موجود ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، مشورہ کریں کہ جی یہ میرا مزاج ہے، یہ میری کیفیت ہے، یہ میری علامات ہیں۔ اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ آپ کو مزید کچھ علامات پوچھ سکتا ہے، پخانے کے متعلق پوچھ سکتا ہے، وہ آپ کو قارورہ کے بارے میں کہہ سکتا کہ آپ مجھے صبح کا پہلا قارورہ شیشی کے اندر مجھے وہ اس کی پکچر بنا کر وہ سینڈ کر دیں۔ تو اس طریقے سے وہ آپ کی کیفیت، طبیعت اور آپ کا جو مزاج ہے اس کے وہ قریب ترین پہنچ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نسخہ استعمال کیا کریں، بغیر سوچے سمجھے
سوشل میڈیا سے پڑھ کے بہت سارے لوگوں نے مجھے اس طرح بتایا کہ جی میں نے یہ نسخہ سوشل میڈیا سے لیا تو میں نے اس کو استعمال کیا، لیکن مجھے تو فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا اس کا نقصان ہوا۔ اس نقصان ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ نسخہ غلط ہے، نسخے سارے ٹھیک ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نسخہ آپ کے مزاج کے مطابق تھا یا نہیں تھا، وہ آپ کے مزاج سے میچ نہیں کیا وہ نسخہ، اس نسخے کا مزاج اور تھا، آپ کا مزاج اور ہے، اس وجہ سے اس مزاج میں یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو بجائے فائدے کے وہ اس نسخے نے، اس دوائی نے نقصان پہنچایا۔